السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ علم کی بہت ہی اہمیت ہے۔ علم ایک نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ آپ بتلائیں، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوالی انداز میں ہم سے یہ سوال پوچھا ہے، کیا علم والا، عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ دعا کریں، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مزید علم عطا فرما، زیادہ سے زیادہ علم مجھے عطا فرما۔ یہ جو ہے ہمیں بھی پیغام ہے کہ علم میں اضافہ کرنا چاہیے، مزید معلومات جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی جو نازل فرمائی تھی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی وہ بھی علم کے بارے میں ہے۔ اقرأ، آپ پڑھیں، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یعنی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ بنیاد اللہ تعالیٰ نے علم کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے اور ان لوگوں کے جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا، نفع والا علم، فائدے والا علم وہ ہمیں عطا فرما۔ میں اس کا کیا ہے سوال کرتا ہوں، مجھے بھی فائدہ پہنچے، عوام کو بھی فائدہ پہنچے، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایسا علم مجھے عطا فرما۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی معبود نہیں ہے، اور اس چیز کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، اور اس چیز کی گواہی
جو انصاف پر قائم علماء ہیں وہ بھی کیا ہے اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تو جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کلمہ سے پہلے علم جو ہے وہ لازمی ہے۔ علم کا ہونا، کلمہ کی معرفت کا ہونا، کلمہ کی پہچان کا ہونا، یہ لازمی چیز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے کئی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے سے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو قومیں قرآن مجید کا علم سیکھتی ہیں، قرآن مجید کو سمجھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتا ہے اور ان کو پھر ترقی عطا کر دیتا ہے۔ اور جو قومیں اس قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے چھوڑ دیتی ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اصل علم جو ہے وہ وحی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ دونوں چیزوں کا علم جو ہے یہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی کیا بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑا ہی شان اور مقام اور رتبہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے علم کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی، فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلائے تھے۔ ہمیں چاہیے ہم علم سیکھیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔